قطر ایک چھوٹا سا صحرائی نما جزیرہ ہے جو کہ مڈل ایسٹ میں واقع ہے۔ قطر کا کل رقبہ 11,571 کلومیٹر اسکوائر ہے جو کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب سے تقریباً 18 مرتبہ چھوٹا ہے، اور پاکستان کے صوبہ پنجاب کا کل رقبہ 2,05,000 ہے۔ قطر کی کل آبادی 27,81,000 ہے۔ اس میں قطر کے شہریوں کی تعداد تو صرف اور صرف 3,30,000 ہے، اور باقی 25 لاکھ تو اس ملک میں مزدوری کرتے ہیں، جو کہ ساؤتھ ایشیا کے ممالک بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، پاکستان اور انڈیا سے آتے ہیں۔ قطر کی جی ڈی پی $180 بلین ہے۔ قطر جی ڈی پی کے لحاظ سے دنیا میں 57ویں نمبر پر آتا ہے۔ جی ڈی پی پر کیپٹا کی بات کی جائے تو قطر امریکہ، سنگاپور سے بھی آگے ہے۔ قطر کی جی ڈی پی پر کیپٹا $82,887 ہے، جبکہ امریکہ کی جی ڈی پی پر کیپٹا $75,180 ہے، اور قطر دنیا میں امیر ترین ملک کے ساتھ طاقتور ملک بھی ہے۔ قطر دنیا میں اتنا ہی اثر رسوخ رکھتا ہے جتنا جاپان، ساؤتھ کوریا، ترکی اور کینیڈا کا اثر رسوخ ہے۔ قطر ہمیشہ کی طرح اتنا طاقتور ملک نہیں تھا، بلکہ 50 سال پہلے تو یہاں رہنا بھی کافی مشکل تھا۔ یہاں کے لوگ کافی غریب تھے۔ صاف پانی پینے کے لیے ملک میں ایک ندی بھی نہیں تھی، اور چونکہ قطر ایک صحرائی ملک ہے، یہاں پر ایگریکلچر کے مواقع بہت کم تھے اور بارش نہ ہونے کے برابر تھی، اور لوگ یہاں پر زندگی گزارنے کے لیے مچھلیوں کا شکار کرتے تھے اور اس سے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ 1939 میں قطر میں تیل دریافت ہوا، لیکن تیل کا کام آگے نہیں بڑھا، کیونکہ جس سال تیل دریافت ہوا اسی سال دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی، اور 1950 سے قطر نے تیل کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ اگر قطر صرف اور صرف تیل پر گزارا کرتا تو آج قطر اتنا طاقتور نہیں ہوتا جتنا اس کے ہمسایہ ممالک ہے۔ قطر نے مزید تیل دریافت کرنے کے لیے اور طاقتور بننے کے لیے زمین میں مزید تیل تلاش کرنا شروع کر دیا، اور بہت سی کوششوں کے بعد آخرکار 1971 کو قطر نے انرجی کی سب سے بڑی فیلڈ دریافت کر لی۔ اس مرتبہ ان کی یہ دریافت تیل نہیں بلکہ گیس تھی۔ قطر نے اگلے کئی سالوں تک اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ قطر اس وقت صرف اور صرف تیل سے چلتا تھا۔ 1986 میں تیل کی قیمتیں گر گئی۔ اس کی وجہ تھی ایران اور عراق کی جنگ کی وجہ سے جب تیل کی قیمتیں گر گئی تو قطر نے گیس کی طرف توجہ دی۔ گیس کو 2 طریقوں سے ایکسپورٹ کیا جا سکتا تھا۔ پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ گیس کو پائپ لائن کو دوسرے ممالک کے ساتھ کنیکٹ کرنے میں اس پر اربوں ڈالر کا خرچہ آتا تھا، اور اس پائپ لائن کو بنانے میں 10 سے 15 سال لگ سکتے تھے۔ اور دوسرا طریقہ تھا LNG کا۔ اس میں گیس کو پہلے -106 ڈگری تک ٹھنڈا کر لیا جاتا تھا، اور گیس کو -106 ڈگری تک ٹھنڈا کیا جاتا تھا تو گیس لیکوڈ بن جاتی تھی، اور اس گیس کو کشتی کے ذریعے دنیا کے کسی بھی ملک تک پہنچایا جا سکتا تھا۔ قطر نے دونوں طریقوں پر غور کیا۔ پہلا طریقہ پائپ لائن والا کافی مشکل تھا، تو قطر نے دوسرے طریقے کو منتخب کر لیا۔ LNG کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے بھی کافی انفراسٹرکچر کی ضرورت تھی، اس پر بھی اربوں ڈالر کا خرچہ آتا تھا۔ قطر نے ایک پلان بنایا۔ اس پلان کے تحت قطر نے تیل سے آنے والے ریونیو سے قطر نے LNG کے لیے ایک انفراسٹرکچر بنایا۔ 1986 سے لے کر 1996 تک قطر کے ریونیو سے یہ انفراسٹرکچر تیار کر لیا گیا، اور قطر کو اب کسٹمر کی ضرورت تھی۔ یورپ، روس، نیدرلینڈ اور ناروے سے گیس پورے یورپ میں پائپ لائن کے ذریعے آتا تھا، جو کہ LNG کے مقابلے میں کافی سستا تھا۔ قطر یورپ کو اسی وجہ سے LNG ایکسپورٹ نہیں کر سکتا تھا۔ ملیشیا، انڈونیشیا اور برونائی، ساؤتھ کوریا، جاپان اور تائیوان کو LNG ایکسپورٹ کرتی تھی۔ چونکہ ان ممالک کی انڈسٹریز دن بدن آگے بڑھ رہی تھی اور ان کو مزید گیس کی ضرورت تھی، تو قطر نے بھی ان ممالک کو گیس فراہم کرنا شروع کر دیا۔ جیوگرافی سے اگر دیکھا جائے تو قطر سمندر کے ساتھ واقع ہے، اور جاپان اور ساؤتھ کوریا بھی سمندر کے ساتھ واقع ہے، تو گیس کو بہت اچھی طریقے سے ان ممالک کے درمیان ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ گیس کو اپلوڈ کرنا اور کشتیوں کو خالی کرنا کافی آسان تھا۔ 1996 میں قطر سے پہلی کشتی ساؤتھ کوریا کی طرف روانہ ہوئی۔ 10 سال میں قطر نے ملیشیا، برونائی، انڈونیشیا کو پیچھے چھوڑ دیا اور دنیا کا نمبر 1 LNG ایکسپورٹر بن گیا۔ قطر نے گیس کو ایکسپورٹ کر کے ساؤتھ کوریا، جاپان اور تائیوان سے اربوں ڈالر کما لیا، اور اس دولت سے قطر کا انفلوئنس دنیا میں اور بھی بڑھ گیا اور قطر ایک طاقتور ملک بن گیا۔
قطر 2006 تک صرف اور صرف گیس اور پٹرول پر ڈیپینڈ کرتا تھا، اور اگر کسی نہ کسی طرح سے گیس اور پٹرول ختم ہو جاتا تو قطر ہزاروں سال پیچھے چلا جاتا۔ لیکن قطر نے جو پیسہ ساؤتھ کوریا، جاپان اور چائنا سے کمایا تھا، اسے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور قطر نے ایک ایئر لائن بنایا جس کا نام تھا قطاری ایئر لائن، اور یہ دنیا کی 9ویں بڑی ایئر لائن تھی، اور اس کا ریونیو نمبر ترکی کے ایئر لائن نمبر سے بھی بڑا تھا، اور اسی ایئر لائن سے طالبان بھی افغانستان سے دوحہ آتے تھے تاکہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کیے جائے۔ انہوں نے ایک نیوز کمپنی بھی بنائی جس کا نام تھا الجزیرہ، جسے آپ جانتے ہی ہیں۔ یہ کمپنی بی بی سی کے بعد دوسری بڑی کمپنی ہے جو کہ عربی سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتی ہے۔ یہی کافی نہیں تھا اور قطر نے سپورٹس کو بھی فروغ دینا شروع کر دیا۔ 2005 سے قطر میں سپورٹس کے ایونٹ ہو رہے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا ایونٹ تو فیفا ورلڈ کپ 2022 تھا، جس میں قطر نے $220 ارب خرچ کیے، جو کہ کسی بھی ملک نے نہیں کیے۔ تو ذرا آپ اس گراف کو دیکھیے کہ کیسے 1996 کے بعد قطر کی اکانومی اوپر گئی۔ 1996 کے بعد انہوں نے گیس کو ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور چونکہ قطر ہمیشہ سعودی عرب، UAE اور ایجپٹ کا مخالف تھا، تو قطر نے ہمیشہ حماس اور جہادی گروپ کا سپورٹر تھا، اور قطر باقی عرب ممالک سے زیادہ اسلام پر عمل کر رہا تھا، جیسا کہ انہوں نے فیفا میں شراب پر بین لگا دی، اور اس شراب پہ وہ $1 بلین کما سکتا تھا، لیکن قطر نے شراب پر پابندی لگا دی، اور LGBT اور ہومو سیکشوالٹی پر بھی پابندی لگا دی۔ میں نے تو مڈل ایسٹ میں کسی ملک کو نہیں دیکھا جو اتنے اچھے طریقے سے اسلام پر عمل کر رہا ہو۔ جب 19ویں صدی میں صدام حسین نے تیل کے لیے ایران اور کویت پر حملہ کر دیا تو قطر کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بج گئی، تو قطر نے خود کو سٹیبل کرنے کے لیے خود کو USA کے ساتھ کنیکٹ کر لیا، اور USA نے قطر میں ایئر بیسز بھی بنا دیے، اور اس ایئر بیسز سے وہ افغانستان، عراق اور سیریا کو کنٹرول کرتا تھا، اور امریکہ کسی بھی وقت سیریا، عراق اور افغانستان میں کوئی بھی آپریشن کر سکتا تھا۔ اور ابھی جو یوکرین اور روس کی جنگ ہوئی، اس جنگ میں سب سے زیادہ فائدہ قطر کو ہوا، کیونکہ یورپ اور روس ایک دوسرے کے دشمن ہے، اور یوکرین جنگ میں یورپی یونین نے یوکرین کا ساتھ دیا، اور یہی ممالک نیٹو کے ساتھ بھی شامل ہے، تو یورپی ممالک کا 30% گیس روس سے آتا تھا، اور